ان آنکھوں کی دوربینوں کو بے حیائی سے بچا کے آنا، اس زبان کی تھل تھل چل چل کو جھوٹ سے بچا کے آنا، ان کانوں کو غیبت سے بچا کے آنا۔ اللہ رئی سے ہی کسر رہ جائے تو وضو کر کے آنا، جہاں جہاں اللہ اکبر یہ بیماریاں جائیں گی وضو کی برکت سے دور ہوگی۔ پھر میرے دربار میں کیا کے بیٹھ جانا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ سفارش لے کے آ، نہ پیسہ لے کے آ، نہ عہدہ لے کے آ، میرے دربار میں تو عجز و انکساری لے کے آ۔ خبردار میرے دربار میں آ کر بیٹھنا تو یوں کر کے تیرے ہاتھ اٹھے ہوئے تاکہ سبیروں کو پتہ لگے، غریبوں کو پتہ لگے یہ نمبردار سے نہیں مانگ رہا بلکہ نمبردار کے خدا سے مانگ رہا ہے۔ تیرے دھیان بھی یوں نیچے ہو، تیری منڈی بھی یوں گری بھی ہو، تیری گردن بھی یوں گری بھی ہو، تیرے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے ہو اور تیری آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہو تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے لینے والا بندہ ہے، دینے والا خدا ہے۔ اللہ اکبر، جو مانگ رہا ہے وہ منگتا ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ داتا ہے۔ اے میرا بندہ پھر میرے دربار کے اندر آ جانا، پھر یوں کر کے ہاتھ پسار لینا۔ آج اتنی ہونی چاہیے کہ تیری تھوڑی تیرے سینے کے ساتھ لگی ہو، ندامت اتنی ہونی چاہیے کہ تیرا میرے دربار میں نگاہ اٹھانے کو جینا چاہے۔ اللہ اکبر، نگاہ اٹھی نہ ہو، نگاہ جھکی ہوئی۔ اے میرا بندہ پھر آ جا، درود شریف کی باڑ لگا دے، درود شریف کی باڑ لگا، پھر میری تعریف کر کے سنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کبھی اللہ اکبر یا حنان یا منان کہہ، کبھی یا سلام کہہ۔ اے میرا بندہ جتنا تیری زبان سے میری محبت کا نغمہ نکلتا جائے گا اتنا میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا جائے گا۔ اے میرا بندہ آنکھ میں تیرے آنسو ہو، تیرے اظہار آج انکساری کا ہو، ہاتھ تیرے اٹھے ہوئے ہو، سر تیرا جھکا ہوا ہو، درود شریف کا ساتھ لائے گا، میری تعریف کرے گا۔ پھر اے میرا بندہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جھولی پھیلا کے بیٹھ جانا، تجھے دینے میں مزہ آئے گا، تجھے لینے میں مزہ آئے گا، میں اللہ کو دینے میں مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ بڑے فرماتے ہیں اللہ مان جائے گا، اللہ اگر میرے پر تو اس سے زیادہ بھیڑے تو نہ مانے پھر تجھے کیسے بناؤ؟ فرمایا اے میرا بندہ پھر اپنی نیکیاں گنوانا، اللہ پھر مجھے رو کے دکھانا، امید ہے اللہ مان جائے گا۔ اللہ تو مان جائے گا، کہاں مان جاؤں گا؟ کتنا رہوں؟ بالٹے بھر دوں؟ اللہ کتنا رہوں؟ تب تو کم از کم بھر دوں۔ اللہ تجھے بنانا ہے 70 سال کے گناہ بخشوانے، اللہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمانا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں عبد الحنان تھوڑی ہوں جس کی منتیں کرے گا، اللہ اکبر، میں کوئی وزیر تھوڑی جس کی منتیں کرے گا۔ اللہ فرمایا یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا بندے اتنا سر ہو کے دکھا لے کہ تیری آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، اتنا بھی رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنانا تیرا کام ہے۔ اللہ اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جھوٹ موٹ ماں کے سامنے میاؤں میاؤں کرتا ہے، اماں جھوٹ موٹ دیکھتی ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اے بندہ جھوٹ موٹ ریلی کرنے لگ جانا، میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا۔ اگر پھر بھی اللہ نہ مانے تو پھر میں کیا کروں؟ علماء اکرام نے فرمایا جو اپنی نیکی ہو وہ اللہ کے آگے ظاہر کر دے۔ یا اللہ جون جولائی کا مہینہ تھا، 17 گھنٹے کا روزہ تھا، اللہ میری گھسیٹ گھسیٹ کے تھک گیا، یہاں تک میری زبان باہر نکل گئی، اللہ میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے روزہ توڑنا پڑے گا، میں نے کہا نہیں مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے آخری سانسیں چل رہی تھی، گھر والے بھی پریشان تھے، روزے تک بچے گا کوئی نہیں، لیکن اللہ میں صرف تیرے لیے بھوکا رہا۔ اے اللہ جب پہلا اللہ گھونٹ میرے منہ میں گیا تو اللہ میں نے تیرے نام سے لے کے اللہ پہلا گھونٹ منہ میں لیا۔ اے اللہ میں اتنی دیر بھوکا رہا، اللہ تجھے پسند آ جائے تو اللہ میری تو دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ جل شانہ بارش ہو رہی تھی، اتنا گلی کے اندر پانی کھڑا تھا، اللہ اکبر کی صدا آئی۔ اور میرے عزیزو تم گھر کے اندر بیٹھے ہو، رات 11 بجے چوکی افسر کا فون آ جائے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اور میرے پیارو دل کے اجالے میں صاحب کا باس کا فون آ جائے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ 10 لاکھ روپے کا ایک جگہ سے تمہیں منافع ملتا ہو، نہ آندھی دیکھو گے، نمی دیکھو گے، نہ بارش دیکھو گے۔ جب دنیا آخرت کی کامیابی ملتی ہو تو بندے اس وقت سردی اندھیرا کہاں سے نظر آ جاتا ہے۔ یا اللہ بارش ناصری پور کے اندر بہت زیادہ ہو رہی تھی، مالک کائنات اتنا گوٹو گلی کے اندر پانی کھڑا تھا، لیکن اللہ فجر کی اذان کانوں میں پڑی، میں استی میں سڈے چڑھا کے اللہ نے پہ چڑھا کے اللہ میں تیرے گھر کے اندر آیا۔ الہ العالمین گٹر کا ڈھکنا کھلا تھا، میرا پیر بھی چلا گیا، اللہ گلی میں کھڈا تھا، میرا پیر بھی مڑ گیا، اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا۔ الہ العالمین مجھے پتا تھا پڑوس کے اندر بھوکے فلانے گھر کے اندر چولہا نہ جلا، اللہ اکبر اس دن میں اپنی فیورٹ ڈش لے کے آیا تھا۔ اے اللہ سردی کا موسم تھا، اللہ میں انڈا
چھیل چھیل کے کھا رہا تھا. اے اللہ میرے سامنے سے ایک بچہ عمر کا کچا گزرا, اس نے کہا چاچو یہ انڈا کھا رہا ہے, میں سمجھ گیا میرے زیادہ اس کو طلب ہے, اللہ میں نے اسے دے دیا. یا اللہ سردی کا موسم تھا, اللہ میں لاری اڈے کے پاس سے گزرا, میرے سے زیادہ کوئی مجھے دیکھ کے ٹھٹر رہا تھا, میں نے اپنی چادر اسے دے دی. خدا پاک کی قسم عمل تو چھوٹے ہیں لیکن عمل پہاڑوں جتنا, اللہ اس پر اجر عطا فرما دے گا, اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے. یا اللہ اما, اللہ اکبر اللہ, یا اللہ اما ابا بیمار تھے, اللہ میں ان کی تیمارداری کے لیے اپنی جمع پونجی, میں نے حج پر جانا تھا, میری ماں بیمار ہو گئی, میں نے سارا پیسہ ماں پہ خرچ کر دیا, اللہ تیرے گھر کی جدائی کو چھوڑا, اللہ تو قبول فرما لے. بہن جوان دروازے کے اوپر بیوہ بہن آ گئی اور اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی تو حج پر جا رہا, میں نے کہا اللہ اکبر, تیری بہن تیری بھتیجی تیری بانجی کے شادی کے دن رکھے گئے, اللہ اکبر, میرے پاس پیسہ کوئی نہیں, عزت کا سوال ہے. اللہ میں احمد کمرے میں گیا, یا اللہ نہ مکے کی جدائیاں نہ مدینے کی جدائیاں میرے سے برداشت ہوئی. بہن دروازے پر آ گئی, وہ مجھے بھائی سمجھ کے نہیں آئی, باپ سمجھ کے دروازے پر آئی, اور مجھے ماں سمجھ کے دروازے پر آئی. اللہ میں نے عمرے کے پیسے بہن کی جھولی میں ڈال دیے, اللہ آپ کو یہ پسند ہے تو اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے. فرمایا نیکیاں بدلا بدلا کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے, وہ بنی اسرائیل کے 3 شخص جو سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں اندھی بھی آ گئی, وہ غار میں جا کے چھپ گئے, اچانک ایک پتھر سرکا اور آ کر اس غار کے دروازے کو بند کر دیا. تینوں نے دعا کی, قبول کوئی نہ ہوئی. وہ کہنے لگے چلو اپنی اپنی نیکیاں رکھ کر اللہ کے سامنے رکھ کر دعا کرو. پہلے نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میرے چاچے کی بیٹی تھی, اے مالک کائنات, میں نے اسے کسی طرح گناہ پر آمادہ کر لیا, وہ بھی گناہ پر آمادہ ہوگی, میں بھی گناہ پر آمادہ ہو گیا. یا اللہ جب میں اس کے قریب تھا کہ اس کے گناہ پر قابو پالوں تو اس کے منہ سے نکلا اتق اللہ. اللہ یہ ایسی بیٹی کا پاور تھی, یہ ایسا کرنٹ تھا جس کا اثر میرے دل کے اوپر ہوا, اللہ گناہوں کی لذت ختم ہوگی, خشیت الہی کا خوف میرے دل کے اوپر آ گیا, اللہ میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا. اللہ اگر آپ کو نیکی پسند ہے تو اللہ ہی رستہ باہر سے بنا دے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا پتھر سرک گیا, اتنا سرک گیا کہ باہر کا اجالا اندر کے اندھیرے کے اندر آنے لگا. دوسرے نے کہا یا اللہ میں نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک مزدور رکھا تھا, الہ العالمین وہ مزدوری کرتے کرتے کسی بات پہ میرے سے جھگڑا کر کے چلا گیا اور بغیر اپنی مزدوری لے کے چلا گیا, وہ نہ آیا, اس کی جو مزدوری بچی تھی میں نے ایک ریوڑ ایک جانور خرید لیا, ایک بکری خرید لی, اللہ اس میں برکت ہوئی, پھر بچے ہو گئے. یا اللہ کرتے کرتے ایک ریوڑ بن گیا. کافی عرصے کے بعد مدتیں گزرنے کے بعد اس کا میرا ٹاکرا ہوا اور اس نے کہا میرے پاس تیرے پاس میری مزدوری رہتی ہے. میں نے کہا رہتی ہے, آج میں تیری مزدوری لوں. اللہ میں اسے بکریوں کے باڑے میں لے آیا, میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے. کہ نہ بھائی تو میرے ساتھ مذاق نہ کر, میری تو 2-4 آنے دہاڑی تھی, کہ تیرے 2-4 آنے سے بکری خرید دی, اللہ نے اس میں اتنا برکت عطا فرما کر ریوڑ بنا دیا. یا اللہ میں نے ڈنڈی نہیں ماری, میں نے دو نبری نہیں کی, اللہ میرے جان پہ چال چلکار نہ کیا, صرف تیرے ڈر سے. اے اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند آ جائے تو اللہ رستہ بنا دے. اور میں آدھا رستہ کھل گیا. تیسرے نے جو دعا کی رکھ لے, جب پر ہاتھ رکھ کے سنیو, کہ یا اللہ میں جنگل سے لکڑیاں لے کے آیا کرتا تھا اور شہر کے اندر لا کے لکڑیاں بیچا کرتا تھا, جو مجھے مزدوری ملتی گھر کے اندر دال ساگ لایا کرتا اور گھر کے اندر بکریوں کا دودھ دھویا کرتا. سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو میں دودھ پلایا کرتا. ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی, یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھوکے ہی سو گئے, بچے میرے بیوی جاگ رہی تھی. اللہ میں نے آیا بکریوں کا دودھ نکالا, میری بیوی کہنے لگی اسے پلا دے, میں نے کہا نہیں نہیں. میری بیوی کہنے لگی بچوں کو پلا دے, میں نے کہا نہیں نہیں. میری بیوی کہنے لگی نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ہم صبح پی لے گی, میں نے کہا نہیں نہیں. اللہ بچے بلک بلک کے سو گئے, بیوی بول بول کے سو گئی, میں نے سب کی برداشت کی. ساری رات میں ماں باپ کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا. ہے جوانوں کوئی ہمارے اندر بھی ایسا ہے کوئی اس موسم میں ماں باپ کو منہ پھلیاں چھیل کے دے دے, ہے کوئی اس موسم میں اماں کہتی بیٹے میرے سے چبائی نہیں جاتی, اماں تیرے سے چبائی نہیں جاتی. کل میرے جب حلق میں پھنسا کرتی تھی تو اپنے منہ میں توڑ کے دیا کرتی تھی, اللہ ماں میں آج میں تجھے توڑ کے دیتا ہوں. اللہ اکبر. دیسی انڈے 4 کھانے والوں, ہے کوئی چپکے سے جیب میں ماں کے واسطے ڈال کے لے جائے, اور کوئی یخنی ماں کے لیے لے جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بچپن کا دن یاد کر جب تیری ماں تیرے پیسے فرمائش کیا کرتی تھی, اللہ اکبر, وہ وائس کی فرمائش کو پورا کر دے. اماں جان تجھے یہ پسند تھا آج یہ کھا لے, اماں تجھے یہ پسند تھا آج یہ کھا لے. میرے عزیز و خدا پاک کی قسم, اللہ کے نبی کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے. اللہ کا پیغمبر سورہ بقرہ
बकरा पढ़ा रहे थे, नहीं नहीं, सूरह निसा आल इमरान पढ़ा रहे थे, नहीं नहीं, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को लेके बैठे, आपने 4 बातें दिल के खुलासे में फरमाई। आपने फरमाया लोगों सलाम को आम करो, अपना या पराया हर एक को सलाम करो, भूखे को खाना खिला दो, 2 लड़े हुओं में सुलह करा दो, जब खुदा की मखलूक सो जाए रात को मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह को थोड़ा सा रो के दिखा दो। जो 4 काम करके आएगा आमना का लाल उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करा के आ जाएगा। ऐसा भी आ जाएगा। ये हमारे हाजी तालिब साहब हर जगह पहुंचते हैं, मंडी सादतगंज से माशा आज इधर अरे जज़ाक आ जा ऊपर। दीन ही तो सिखाता है कदर करना। बड़ा पुराना मेरा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह, जहां देखो कहां मंडी सादतगंज भावलनगर से आगे पता लग गया होगा इनको इश्तार। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अक्सर पहुंचते हैं भावलपुर के एरिया में रियासत में प्रोग्राम। ए अल्लाह अगर ये नेकी आपको पसंद आ जाए तो अल्लाह पाक गफ्फार से पत्थर हटा दे। दरवाजे से मेरे अजीजों फिर सारा पत्थर सरक गया, उन बनी इसराइल के 3 शख्सों को रास्ता मिल गया। अल्लाह मान जाएगा। अगर अल्लाह फिर ना माने तो फिर अपने गुनाहों को सामने रखकर मनाओ। अल्लाह मैं कोजा, मैं कमला, मैं कमतर, मेरी हैसियत कोई नहीं, तेरी शान क्या, मेरी शान है कोई नहीं, मेरी औकात पानी की बूंद है वो भी गंदी, गंदा कतरा, और तेरी शान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जमीन आसमान का मालिक तो, सूरज चांद सितारों का मालिक तो, इज्जत जिल्लत का मालिक तो। इतना तो उर्दू में तो कह सकते हो कि नहीं, अरबी में नहीं आता, पंजाबी में तो कह सकते हैं अल्लाह मेरे को कुछ नहीं, जो है वो तेरा, और तेरे पास सब कुछ है, उसके अंदर किसी का इख्तियार कोई नहीं। अरे अल्लाह छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ अल्लाह से मांगना। अल्लाह मूंगफली देने वाला तू, रेबड़ी देने वाला तू, अब्बा 10 रुपए नहीं देता अल्लाह तू देता है, अम्मी रोटी पका के नहीं देती अल्लाह तू देता है। ये मिजाज तो माओ को बनाना चाहिए था। काजी शुरे का जब निकाह हुआ, बीवी घूंघट डाल के बैठी हुई है, काजी शुरे ने आकर जब घूंघट उठाया, बीवी कहने लगी एक्सक्यूज मी, आपकी हूँ, कच्ची खा पक्की खा, लेकिन थोड़ी सी आपस में कमिटमेंट हो जाए, आपस के अंदर बात हो जाए। आज पहला दिन है, तेरे घर में आए, मेरे बाप ने कान में नसीहत की थी, डोली में जा रही है जनाजे से निकलना, जनाजा तो उसी वक्त तेरे घर से निकलेगा जब तेरे घर के कवायद और ज़वाबित पर पूरा उतरूंगी, तुझे राजी करूंगी। बता आज के बाद मेरे पे क्या जिम्मेदारी। माँ बाप के घर थी, खुले खा ले नंगे नहा ले, न खाया न पिया न सोया, जब सो के उठी रोटी मिल गई, खा के फिर सो गई, कपड़े बदले मिल गए, अल्लाह अकबर। अब तेरे घर में आई, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। बता 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 मेरे पर तेरी जिम्मेदारी क्या है, आपके खाने के औकात क्या है। काजी शुरे उसका मुंह देखे भी तो पहली रात है। फिर दूसरी बात ये बता, आप कपड़े हफ्ते में कितनी मरतबा बदलते हो। तीसरी बात ये, आपकी खिदमत करनी पड़ेगी, रोटी पानी चूल्हा तेरा के तेरे माँ बाप का कितना अफराद है, गिन के बना दे ताकि किसी की शिकायत ना हो। मुझे ये बता, रोटी अपनी मर्जी से पकाऊं या तेरी मर्जी से। काजी साहब उसका मुंह देख रहे। काजी शुरे को कहने लगे अर्जी फिर मेरी भी थोड़ी सुन लो। अपने घर में आई थी, जब भूख लगी खा ली, जब प्यास लगी पी लिया। तेरे घर में अपनी मर्जी से खा सकती हूँ, तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर मुझे तेरी गैर मौजूदगी में भूख लगे तो तेरी गैर मौजूदगी में खाना खा लूं या तेरे आने का इंतजार करो। बता अगर मेरी कोई पसंद की चीज अपनी मर्जी से पकाऊंगे तुझे पूछना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, साबुन तेरा, पानी तेरा, घर के सारी चीजें तेरी। बता मुझे हफ्ते में कपड़े बदलने की किस वक्त इजाजत है। बता जो इबादत रियाजत करूंगी उसमें भी तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। अगली सुन, फरमाया तू सफर पर गया हो और मेरे अम्मा अब्बा दरवाजे पर आ जाए, बता इजाजत लेके घर की चौखट पार कराऊं या बगैर इजाजत के घर में बुला लो। चौथी बात, काजी साहब बता, अल्लाह अकबर, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मर जाए, मुझे इत्तला मिले और तू नजर ना आए, बता तेरी मर्जी के बगैर माँ बाप का चेहरा देख के आ सकती हो कि नहीं आ सकती हो। काजी साहब को जब बात सारी बातें सुनाई, काजी शुरे का ध्यान नीचे, सर नीचे। बीवी ने यूं घुंघट उठा के देखा, काजी साहब शुरे बच्चों की तरह हिचकियों के साथ रो रहे हैं और आपके आंसू आपकी दाढ़ी को तर कर रहे हैं। काजी साहब अल्लाह अकबर, सॉरी, कोई ऐसी बात कर दी तो मुझे आप माफ कर दो। और मैं नहीं बता, ये क्लास है, ये पीरियड, ये जमातें कहां से बढ़ के आई, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज से तरबियत लेके आई, बता तेरा उस्ताद कौन था, उंगली पकड़ कर चलाने वाला कौन था। रोके कहने लगे उंगली पकड़ कर मकतब में छोड़ने वाला बाप था, और गोद और मदरसे का नाम गोद था, उस्ताद का नाम उस्तानी था। ये सारी की सारी बातें मेरी माँ ने मुझे सिखाई हैं। काजी शुरे यूं करके बीवी के आगे झोली पे ला के बैठ गए। या तो बीवी मुंह दिखाई मांगती है या तो तेरा दिखाई जोरू मांगे। काजी साहब ये झोली पे ला के बैठ गए। फिर मैं अल्लाह अकबर, तुझे हाथ बात में लगाऊंगा जिस माँ ने तुझे ऐसा बेहतरीन शकील बनाया। बता सुबह उस वक्त, उस सुबह किस वक्त उस माँ के मुझे चेहरे का दीदार कराएगी जिसने अल्लाह अकबर तेरे जैसी औरत को भेजकर मेरे अंधेरे घर को जन्नत बना दिया। ये तो माँ को सिखाना चाहिए था।
سجے ہاتھ سے کھانا، بڑے بڑے لقمے۔ اللہ کی قسم قاری صاحب میں ڈنڈے مارا کرتی تھی، پنکھے کی ڈنڈیاں مارا کرتی تھی، کان مروڑا کرتی تھی، بڑا لقمہ کیوں کھایا، حلق سے نکوالا کرتی تھی، چھوٹا چھوٹا کر کے کھا، چبا چبا کے کھا، جانوروں کی طرح کیوں کھا رہے؟ اوے میرے بابو جتنے حاصل پور والے بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ آج سے 20-25 سال پہلے کیا تیرے میرے گھر میں کھڑے ہو کے کھانا تھا؟ جرت نہیں ہوا کرتی تھی، جرت نہیں ہوا کرتی تھی کھڑے ہو کے کپڑے پہن لے میرے عزیزو، اللہ اکبر میرے عزیزو، جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی باحیا ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر میرے عزیزو اس وقت باتھ روم میں کھڑیاں ہوا کرتی تھی، کھڑیوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ننگے، ہائے اللہ مارے گا، بچے ڈر کے باہر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب تو باپ کے سامنے بیٹی ننگی کھڑی ہے اور ماں کے سامنے بیٹا ننگا کھڑا ہے۔ او لوگو ڈالر اور پیسہ تو ہمارے گھر میں آ گیا، لیکن غیرت پتہ نہیں ہمارے گھر سے کہاں چلی گئی۔ او لوگو اللہ اکبر، پہلے گھروں سے کچرا نکال کے ڈسٹ بن میں ڈالا کرتے تھے، اب تو غیرت کے جنازے پتہ نہیں کون نکال کے لے گیا، اور غیرت کے جنازے پتہ نہیں کس نے پڑھ کے غیرت کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ خدا کے واسطے مال تو ملے گا اللہ کا وعدہ، روزی تو ملے گی اللہ کا وعدہ، روٹی تو ملے گی اللہ کا وعدہ، کپڑا لتا ملے گا اللہ کا وعدہ۔ او اللہ سے نصیبیں مانگ لو، اللہ سے غیرتیں مانگ لو، اللہ سے حیا مانگ لو۔ خدا پاک کی قسم یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور تحفہ کارکردگی کے اوپر ملتا ہے۔ تم نبی والی زندگی کے اندر ہیرو بن جاؤ، خدا اپنی رحمتوں کو تمہارے میرے اوپر لٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب انسان کی نیکی پر بھی نہ مانے تو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر وہ حضرت حسن مسیح رحمت اللہ علیہ کے پاس روزانہ ایک عورت چکر لگایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے بچے کو توبہ اللہ کرا دو، میرا بچہ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا لیا میں اسے سمجھاؤں گا بجھاؤں گا، لیکن بچہ جب باہر نہیں آیا کرتا تھا، حسن مسیح رحمت اللہ علیہ کو بھی کاوڑ چڑھ گئی، آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا نہ آئیو، وہ تو بچہ تیرے ساتھ مذاق کرے تو میرے ساتھ آ کے مذاق کرے، میری علمی مشغولیت کو تو پریشان کرتی ہے۔ ایک دن بچہ نے ماں کو سچے دل سے کہا ماں آج بلا لا، مشکل لگتا ہے یہ رات میری گھر کے اندر گزرے، یہ قبر کے اندر گزرے۔ اماں موت کے ساتھ نظر آ گئے، اماں دوڑی دوڑی جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی، حسن بصری آج نیند سے بے آرام ہو جا اور میرے بچے کو آ کر کلمہ پڑھا دے، توبہ کروا دے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو تیرا بچہ تو روزانہ ڈھونگ رچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں مایوس ہو کے واپس آئی، بچے نے ماں کے مایوسی والے چہرے کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا کہ اماں ہوں اسی قابل کہ اب نیک لوگوں نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا، اماں جان چل سب چھوڑ جائیں تو مجھے نہ چھوڑنا۔ اماں کہنے لگی بلا ماں کوئی بھی اپنے بچے سے دور ہو سکتی ہے، بلا نخن بھی ماں سے علیحدہ ہو سکتا ہے، بتا کہ اماں ساری زندگی تجھے ستایا، آخری میری خواہش پوری کر دے گی۔ اماں کہنے لگی میرے لال بول کیا خواہش ہے؟ 3 اپنی خواہشیں کی کہ اماں جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کے رسی بنا لینا اور بل دے کے میرے گلے میں ڈالنا، گھر کے بیڑے میں مجھے گھسیٹنا اور کہنا ہے اللہ یہ تیرا نافرمان ہے، اس کی سزا ماں اسے دے رہی ہے، کیا پتا اللہ کو میرے پہ ترس آ جائے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اے اماں جان ایک کام اور کریو، اے اماں دن کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، دن کے اجالے میں اگر میرا جنازہ اٹھائے میری چرپائی پہ کسی کی انگلی اٹھ گئی اماں غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اے اماں میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میں خدا کا نافرمان ہو کے جاؤں، اماں یہ بات پردے کے اندر رہنے دے، کیا پتا میرے اللہ کو کس وقت میرے پہ ترس آ جائے۔ تیسری بات کی پھر ذرا کلیجے کو ذرا چھام کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ماما ٹھنیاں چھاواں بابو جی تیرے ٹی وی تو 3 مہینے پہلے چلی گئی، اللہ کی قسم اور میرے بھائی وکالت میں عدالت میں گھر میں مکان میں تجھے دنیا کا پاؤنڈ ڈالا نظر آیا، لیکن دعائیں دینے والی ماں ہی نظر نہیں آئی۔ باپ سراندے تاج ہوندے، اب تو سر کی جو ہے باپ تاج کا جو ہر وقت کاٹتی ہے، کیونکہ باپ ہر برائی میں منع کرتا ہے، لیکن پتر کو وہ جو لگتی ہے، پتر کو عذاب لگتا ہے۔ اور میرے پترا 2 تحفے اللہ کے ساری نعمتوں میں بڑی نعمتیں، ایمان کی دولت کے بعد 2 تحفے اللہ کے ہاں بڑے قدر و منزلت والے، ایک تحفہ باپ کا، ایک تحفہ ماں کا۔ ان تحفوں کو ضائع کر کے دیکھ لے، خدا پاک کی قسم تجھے دنیا تنگ تنگ نظر آئے گی، ان تحفوں کے ساتھ زندگی گزار لے تجھے دنیا خوشحال نظر آئے گی۔ کہ اماں ایک کام کر، مجھے نہیں پتا عورتوں کا قبرستان میں جانا یا آنا چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن اماں ایک کام میرے پہ کرنا۔ اماں کہنے لگی کیا کام؟ کہ اماں جب مجھے نہلا دو، غسل دلا دو، کفن پہنا دو، جنازے پڑھ لو، قبرستان دفنا دو، لوگ مجھے دفنا کے واپس آ جائیں،
اما تجھے قبرستان کا رستہ آوے؟ کہاں آوے؟ اما کیا رات کے اندھیرے میں میری خواہش میں قبرستان آ سکتی ہے؟ کہاں آ سکتی ہوں؟ کہ اما اللہ اکبر مجھے نہیں پتا، اما بس ایک کام کریو، جب مجھے دفنا دیو تو چپکے سے اما میری قبر پر آ کر بیٹھ جائیو، میرے سرانے بیٹھ کے یوں کر کے دامن پھیلا دینا، کہہ دینا اے اللہ ہے تو نکما، اے اللہ ہے تو نکما، لیکن جاتے ہوئے اللہ یاد انکساری دکھا کے چلا گیا، ندامت سے رو کے چلا گیا، اللہ میں اس کی گواہ بن کر آئی، اللہ میرے قدموں پر رحم فرما، اللہ اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دے، بس یہ آخری سانسیں دی۔ ادھر میرے ماں نے یوں کر کے ہاں کی، ادھر اللہ اکبر جوان کی آنکھیں بند ہو گئی، اللہ اکبر۔ میرے پیارو دیکھو وہ مرا دفن ہوگا پھر ماں جائے گی، واہ 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 واہ، اللہ کو اس کی ندامت پر رونا اتنا پسند آیا، اماں نے پہلی سر پوری کی، اپنے گلے سے یوں کر کے دوپٹہ اتارا اور اتار کر بچے کے گلے میں ڈالا، گھر کے کونے کونے سے آواز آئی نہ دوپٹہ اس کے سر کے گلے میں ڈال، تجھے کس نے کہہ دیا یہ گناہگار ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو آخری وقت میں ایسا رو کے گیا، اس کے رونے پر خدا نے دنیا کے اندر صلح کا پیغام بھیج دیا، جاتے ہوئے اللہ کو راضی کر گیا۔ گر جوانی توبہ کردم شہوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار، اللہ نے ہن موقع دیتا، جوانی کے سجدوں سے تھرموس بھر لو، بڑھاپے کے سجدوں سے تھرموس بھر لو، کیا پتہ فضل فرمائے نہ فرمائے، آج جوانی کا ایک آنسو نکال کے دیکھ لو، خدا کی قسم بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے آج میرے عزیزوں، بھائی قدیر کامران کے والد محترم کے لیے یا امیر کامران ان کی والدہ محترمہ کے لیے، آج میرے عزیزوں خدا کو رو کے دکھا دے، کیا پتہ اس کی مقصد کے صدقے اللہ آپ کی میری بھی مغفرت فرما دے۔ آج میرے عزیزوں اللہ اکبر، آج درود شریف پڑھ کر آج خود توبہ کر کے دکھا دے، یقین جانو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہم جیسے جھوٹوں کی اللہ لاج رکھتے ہیں، جب بندہ توبہ کے ساتھ اللہ کو منا کے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ سچوں کی کیوں لاج نہ رکھے گا؟ تو میرے ساتھ سارے مل کے سارے پڑھ لیجئے، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، شرک سے، بدعت سے، رسومات سے، سود سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، بدفعلی سے، اے اللہ نماز چھوڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے اور سارے گناہوں سے، 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سر کے بال سے لے کر پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے۔ حضرت قاری یاسین صاحب دعا فرمائیں گے، اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے رفیق سفر ہے حافظ زبیر احمد صدیقی شاہ صاحب بھی ہیں، یہ دعا کے لیے یہ نعت کے کچھ اشعار پڑھیں گے، یہ اللہ کی ہم پڑھیں گے، آپ حضرات محبت فرمانا، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت قاری یاسین صاحب بزرگ ہیں، بڑی نسبتوں کے مالک ہیں، یہ دعا فرمائیں گے، اللہ یہاں آنا سب کا قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔